حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست قصہ ہے اور اس سے آپ سبق بھی لیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی بچوں کے لیے بچوں ایک نیک اور اللہ کے پیارے نبی تھے جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ وہ بیت المقدس مسجد اقصی میں اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو اچھے کاموں کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بہت صابر اور نیک خاتون تھیں، لیکن ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، بال سفید ہو گئے، عمر بڑھ گئی، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ پھر بھی ان کے دل میں ایک خواہش تھی، کاش اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا کرے جو لوگوں کو اچھائی سکھائے اور دین کی خدمت کرے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی شاگردہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں گئے۔ وہاں دیکھا کہ ان کے پاس ایسے پھل رکھے ہیں جو اس موسم کے نہیں تھے۔ حیران ہو کر پوچھا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ فوراً محراب میں گئے اور اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھیں وہ کیا پھر اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما جو تیرے دین کا مددگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فرشتے نے کہا، زکریا، اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ پاکیزہ اور نبی ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے اور کہا، اللہ، میرا بچہ کیسا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی، تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، بس اشاروں سے بات کرنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہ کر سکے، لیکن ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے اور تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ وہ بچپن سے ہی نیک اور فرما بردار تھے اور بڑے ہو کر اللہ کے نبی بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں، اس کے لیے جو میں یہ قصہ آپ کو سنایا ہے، اس میں آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ آئیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سبق کون سا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہو جاتی، چاہے دیر سے قبول ہو۔ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مشکلات سے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو نیک خواہشات ہیں وہ پوری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء اکرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں پھر ایک بار پھر پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔